अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अप्रैल 2025 की 26 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के बज़ाहिर अपने सियासी रहनुमाओं से और उनकी हमशीराओं से मुलाकात ना होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन एक्चुअल 2 ऐसे स्टेटमेंट्स, 2 ऐसे बयानात, 2 ऐसे इवेंट्स, 2 ऐसे इंसिडेंट्स, 2 ऐसे लोग जो बात कर रहे हैं, उनकी बात से इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि खान साहब के लिए अडियाला के दरवाजे खुलने लगे हैं। नागुज़ीर है इस इंडो पाक टेंशन के अंदर के इमरान खान बजरिया वीडियो लिंक, इन पर्सन खुलने के बाद दरवाजे, किसी भी तरह से किसी मीटिंग के अंदर, किसी जलसे के अंदर या फिर किसी पैगाम के जरिए अवाम के साथ राब्ते में आए, और उसके लिए अब तगोदो कोशिश शुरू कर दी गई है। इसमें ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए जो इवेंट्स बन गए। गो कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन फिर भी जो हालात और वाकयात या इंसिडेंट्स या स्टेटमेंट्स आए हैं उसकी तफसीलात में जाकर ही इसके ऊपर मजीद कमेंट किया जा सकता है। फिर एक तरफ हमारी बैरूनी दुनिया के साथ जो राब्ते हैं वो इंतहाई कशीदा है। अभी तक किसी मुल्क ने पाकिस्तान के हक में खुलकर सिवाय चीन के स्टेटमेंट नहीं दिया है, जबकि रशिया ने अपने बाशिंदों को पाकिस्तान ट्रैवल करने से रोक दिया है। अमेरिका के स्टेटमेंट्स अपनी जगह के ऊपर है। ज़ल्मे खलीलजाद जो है मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं पाकिस्तान को और कहते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके नतायज बड़े ख़तरनाक होंगे और पता नहीं क्या क्या कुछ। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर आर्मी चीफ ने काकूल के अंदर परेड से खिताब किया, उसके कुछ पॉइंटर्स हैं वो मैं बताऊंगा। फिर पाकिस्तान का सोशल मीडिया अभी तक वीपीएन का मोहताज है, इंतहाई अफसोस के साथ। गो कि अब जो हुर्रियत रहनुमा है उन तक ने ये रिक्वेस्ट की है कि वीपीएन बंद करके ट्विटर को आज़ाद कर दिया जाए ताकि बयानिया की जंग हम जीत सकें, लेकिन पता नहीं किस चीज़ का इंतजार है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। फॉर्म 39 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक गो कि वो लिखा हुआ पढ़ते हैं, नजर भी आ रहा होता है, उनके बातों के अंदर रिक्वेस्ट ज्यादा और दबंग अंदाज कम होता है, जो कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की गुफ्तगू में हमने देखा कि जो वो बोलते थे, उनके एक्सप्रेशन उनका साथ देते थे और सामने वाला लरस जाता था। चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा UNGA की स्पीच हो या इंडिया को जो हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के बाद शदीद झटका दिया था उसके बाद की तकरीर हो या उससे पहले की, इन दोनों में तकाबली जायजा कोई नहीं है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है, आप और हम एहतजाज करें, और वो एहतजाज है के जरिए दुनिया को ये दिखाने का कि हम भी सरापा एहतजाज हैं। बहरहाल ये तमाम डिबेट क्या रहेगी, इसके अंदर से क्या निकलता है, मैं शेयर करने लगा हूं 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, 2 इंपॉर्टेंट बयानात। काफी दिनों के बाद जनरल एजाज अवान साहब, साबिक रिटायर्ड जनरल हैं जी, और अफवाज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, एक अरसे तक ये मंजर आम से गायब रहे। वो अब स्क्रीन पर आए हैं। एक प्राइवेट इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर बोला है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान को फौरी रिहा कर देना चाहिए, उनकी रिहाई वक्त की ज़रूरत है, उन पर तमाम केसेस काबिल ज़मानत हैं, मामला इतना मुश्किल नहीं जितना बना दिया गया है। इमरान खान कौमी यगानगत इत्तेहाद पैदा कर सकते हैं। उनकी एक झलक के बाद पाकिस्तान का हर नौजवान इंडिया के ऊपर गोलाबारी कर सकता है लफ्ज़ों की। ये एजाज अवान साहब के जुमले हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। काफ़ी दिनों से खामोश थे, चुप थे, बात नहीं कर रहे थे। बहुत सारे मुश्किल हालात इन्होंने भी बर्दाश्त किए हैं, जनरल अमजद शुएब ने और इन्होंने, लेकिन अब उनका इस तरह से अचानक से मंजर आम पर आना और ये वाली रिक्वेस्ट करना, ये मुझे लगता है ऐसा है कि बगैर कंसेंट के हो नहीं सकता। बहरहाल अगर ये ऐसा है तो ये इंडिकेटर है इस बात का कि खान साहब के लिए अडियाला के दरवाजे खुलने लगे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फैसल वाडा का जियो टीवी के एक प्रोग्राम में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि स्टेट्समैन का किरदार अदा करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, इन्हीं की तरफ से
صاف نہ کی گئی ہے. خواجہ آصف صاحب کا حال ہی میں اسکائی نیوز کو جو انٹرویو ہے، جو انہوں نے کہا کہ ڈرٹی ورک ہم کرتے رہے ہیں، اس طرح کے جملے دینے والے لوگ، ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اپنے سیاسی مخالف کو، جو کہ انہیں حکومت میں ہونے کے باوجود اور جیل میں بیٹھنے کے باوجود سیاسی طور پر دفن کر چکا ہے، اس کو اپنی قبر کو کھود کر اس بدبودار لاش کو باہر رکھ کر قوم کو اس کی بدبو سنگانے کی اجازت دے دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کریں گے. لیکن پھر بھی فیصل واڈا صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان کو بلائیں، ویڈیو لنک یا فون کال پر لیں، ان کے نامزد کردہ لیڈر کو بھی بلائیں، لیکن ان سے بات کریں. یہ ایسا وقت نہیں ہے جس میں آپ بات کیے بغیر آگے بڑھ سکیں. تو یہ وہی فیصل واڈا ہیں جو کافی دن پہلے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ عمران خان پوری زندگی جیل میں سڑیں گے. اس طرح کے جملے دیتے تھے نا، جیل میں سڑیں گے، سزا ان کا مقدر بن چکی ہے. پھر یہ آئے اس بات کے اوپر کہ 8-9 مہینے سے پہلے باہر نہیں آ سکتے. اب وہی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے یا ان پرسن بلایا جائے اور ان کے بات سنی جائے، ان کے کسی لیڈر کو بھی شامل کیا جائے. تو یہ والی جو بات ہے نا، یہ تبھی ہوتی ہے. یہ دونوں شخصیات کے جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ تبھی سامنے آئے ہیں جب گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے عمران خان کے آنے سے پہلے. اور یا پھر دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو راضی ہے لیکن نون لیگ راضی نہیں ہے. تو کیا نون لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے اوپر ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ راستہ بنایا جا رہا ہے، گراؤنڈ کلیئر کیا جا رہا ہے. اچانک پتہ چلے گا کہ خان صاحب باہر آئے ہیں یا انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا ہے اور وہ کسی عدالت کے ذریعے یا تو ضمانت پر رہا ہو گئے یا پھر ویڈیو لنک کے ذریعے قوم سے خطاب کر رہے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے بھارت کے خلاف متحد ہو جائیں، یکجہت ہو جائیں. تو یہ دو سٹیٹمنٹس تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب دونوں نے جو ہے کاکول کے اندر پریڈ سے خطاب کیا، پاسنگ آؤٹ پریڈ سے. وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت سے کیا. بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو پوری طاقت سے جواب دیں گے. اور جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، انہوں نے گفتگو کی ہے. بہت زبردست بات ہے. قومی یگانگت اس موقع کے اوپر ہونی چاہیے. وار ایسکلیٹ کرنا دونوں ممالک کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا کب تک چپ بیٹھے گا جب دوسری طرف سے، پہلی طرف سے جو ہے ایکشن بہت زیادہ خطرناک ہے. لیکن اس ساری سچویشن کے اندر ہم کیسے یہ بھول رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ہیروز کو، جنہوں نے ہر دور کے اندر انڈیا کو یعنی وار مانگرر کو زمین پر لٹا کر پٹک پٹک کر مارا ہے، ان سب کو ہم نے آف ایئر کیا ہوا ہے. 2 درجن سے زائد اینکرز. میں خود اس وقت جس وقت یہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تھا، ہم فرنٹ لائن کے اوپر تھے. ٹھیک ہے، 2 درجن سے زائد اینکرز اس وقت آف ایئر ہے نیشنل میڈیا سے. اور وہ پھپھے کٹنی ماسیاں ٹائپ کی 20 25 ہزار والے اینکر رکھے ہوئے ہیں. گو ان کا بھی حق بنتا ہے، لیکن جو آپ نے ٹاپ ناچ مین سٹریم اینکر ان کو آف ایئر کر رکھا ہے. پہلی بات جو ہے ان کو فل فور ریسٹور کیا جائے تاکہ یہ بیانیے کی جنگ میں ہم پیچھے نہ رہیں. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، دل بڑا کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی دل بڑا کر کے معافی تلافی کر دیں گے، معاف کر دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، آپ نے جو زیادتیاں 2 سال تک کی ہیں، 2.5 سال تک، اس کو معاف کر دیں گے. دوسرا، سوشل میڈیا جو ایکس وی پی این کے ذریعے ابھی بھی ایکسیس ہو رہا ہے. یار کیا مطلب، یار آپ لوگوں کو اتنی تو جو ہے نا، اتنی بھی کیا دل آزاری. ٹھیک ہے، دل بڑا کریں اور ان تمام نوجوانوں کے گولوں کے توپوں کا رخ جو ہے وہ انڈیا کی جانب کر دیں. ختم ہو گئی بات. 2-3 کام کرنے کی دیر ہے. بھی سننے میں آیا کہ سندھ تاز معاہدہ جو معطل ہوا ہے، اس کے اگینسٹ تاشقند اور شملہ پیکٹ، ان دونوں کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے. ابھی تک میں یہ سن رہا ہوں، ابھی کنفرم نہیں ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیٹ سی کیا ہوتا ہے. چاہے اس ساری سچویشن کے اندر کسی باہر کے ملک نے، بڑے ملک نے پاکستان کے حق میں میری نظر سے تو نہیں گزرا کہ سٹیٹمنٹ دیا ہوا ایکسیپٹ چین. لیکن امریکہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر 1500 سال سے جنگ کا ایک محور بنا ہوا ہے اور پاکستان اور انڈیا اب دونوں اس مسئلے کو حل کر ہی لیں گے کسی پوائنٹ کے اوپر جا کر. جبکہ رشیا نے اپنے تمام جو باشندے تھے ان کو پاکستان میں ٹریول کرنے سے منع کر دیا. سچویشن ایسکلیٹ ہو رہی ہے اور انڈین جو وار مانگررز ہیں، ان کے جو جرنلسٹ ہیں، وہ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں آج رات مت سونا، آج رات اٹیک ہو جائے گا. اور انڈین میڈیا بار بار دھمکی دے رہا ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو نشانہ بنایا جائے گا. تو بہت افسوسناک سچویشن ہے. اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنا تو فرض ہے دونوں ممالک کا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آگے چلتے ہیں، کچھ خبریں ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کے اس فیصلے کے خلاف اپیلوں میں عام پیش رفت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آخرکار عمران خان اور بشرا بی بی کی 17 جنوری فیصلے کے خلاف اپیلیں 30 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں. میرے خیال میں یہ بہت دیر کر دی، اس سے پہلے ہونی چاہیے. اسی کے ذریعے ہی آپ خان صاحب کو لے آئیں. یار کیا پرابلم کیا ہے؟ اچھا، اس کے بعد
اسلام آباد میں آپریشن روم قائم کر دیا گیا، 48 گھنٹے مزید اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ اب اس ساری سچویشن کے اندر DW کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں، چند مین سٹریم صحافی جن کو آفیئر کیا ہوا ہے، ان کی فیملی کے، ان کے بچوں کے، ان کے بہنوں کے جو شادی شدہ ہیں، ان کی بیویوں کے، ان کے رشتہ داروں کو، جن کو یہ سپورٹ کر رہے تھے، ڈونیٹ کر رہے تھے، یا جن کو کہیں سے پیسے آ رہے تھے، ان سب کے اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں۔ تو ڈاچ ویلے کی ایک سٹوری ہے، میں دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم ایسا ٹائم نہیں ہے یار، مطلب آپ دیکھیں نا کہ آپ ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ نکلے بھی نہ، تو بہت افسوسناک ہے۔ یہ تمام چیزیں میں نے کر دی ہیں جی۔ بھارتی فضائیہ اتنی بوکھلائی ہوئی ہے کہ اپنے ہی گاؤں کے اوپر جو ہے نا انہیں وار ہیڈ پھینک دیا، کئی بندے مر گئے اس سے۔ تو گھبراہٹ تو ادھر ہے، لیکن دیکھتے ہی ہیں کہ آگے یہ معاملات جا کر رکتے کہاں ہیں۔ اگلا ولاگ امپورٹنٹ ہے، میں ایک بڑی خبر لے کر آ رہا ہوں، انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔